ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ۔ قومی اسمبلی نے 9 مئی کے شرپسندوں کے خلاف کیسز ملٹری ایکٹ کے تحت چلانے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ 3 لوگوں کو سزائے موت دی گئی ملٹری کورٹس کی جانب سے۔ عمران خان صاحب کے دور میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ انہوں نے کسی سے غداری نہیں کی ہے بلکہ ان سے غداری ہوئی ہے۔ میں باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا، 3 دفعہ اس سے خوف تھا، ڈی نوٹیفائی کر دوں گا۔ بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ کیس میں طلب کر لیا ہے۔ معاملہ جو ہے بشرا بی بی کو اریسٹ کرنے تک بھی ہو سکتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 58 تحائف حاصل کیے جو توشہ خانہ میں جمع نہیں کروائے گئے۔ اس سلسلے میں عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج کی خبروں کے حوالے سے عمران خان صاحب کی ایک بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ آج صحافیوں سے انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ جو ہے وہ شیئر کیا ہے، ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نئی نویلی پارٹی ہے استحکام پاکستان پارٹی، اس کی جانب سے بھی ایک نیا اعلان سامنے آیا ہے، ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا مانیٹری پالیسی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے ایک جڑی خبر ہے، اس کو ذرا ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ اسٹیٹ بینک نے اگلے 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا جناب اعلان کر دیا ہے اور شرح سود جو ہے وہ 21% کے اوپر برقرار رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس مانیٹری پالیسی کمیٹی کی جانب سے توقع ظاہر کی گئی ہے کہ جون سے مہنگائی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر کوئی نادیدہ حالات پیش نہ آئے تو توقع ہے کہ جون اور اس کے بعد مہنگائی میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ ظاہری بات ہے، یہ ایک صرف تھاٹ پروسیس ہے، ضروری نہیں ہے کہ واقعی ایسا ہونا شروع ہو جائے۔ 21% جو شرح سود ہے بلند ترین سطح ہے پاکستان کے انٹرسٹ ریٹس کے حوالے سے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بزنس کرنا، اگر آپ قرض لینے کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ گاڑی کے لیے ہو یا کاروبار کے لیے ہو یا گھر بنانے کے لیے ہو، تو کتنا مہنگا آپ کو پڑتا ہے اس وقت قرضہ لینا۔ لیکن ظاہری بات ہے، اور یہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں اس کو اوپر رکھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے آ کے بینکوں میں ڈپازٹ کریں، اس کو فکس کریں اور گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ ریونیو آ سکے، پیسے کیپٹل جو ہے وہ بھی آ سکے۔ دوسرا جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ شرح سود اتنا اوپر رکھنے کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا بھی ہوتا ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ 45% پر اس وقت جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ کسی صورت بھی اس کو جو ہے وہ نیچے لایا جا سکے۔ ایک اور معیشت سے جڑی خبر یہ ہے کہ جو روس سے، ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ روس سے جو رعایتی نرخوں کے اوپر جو تیل آیا ہے اس کی پہلی کھیپ کی ادائیگی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ چینی کرنسی کے اندر جو ہے وہ کی گئی ہے۔ یہ انکشاف جو ہے وہ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک صاحب نے جو ہے وہ کیا ہے، اور رائٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ درآمدی تیل کے معاہدے سے متعلق قیمت یا ملک کو ملنے والی رعایت سمیت دیگر تجارتی تفصیلات جو ہیں وہ انہوں نے نہیں بتائیں۔ صرف اتنی بات جو ہے البتہ انہوں نے شیئر کی ہے کہ جو پیمنٹس ہوئی ہیں وہ چائنیز کرنسی کے اندر ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا بھی آج اس سلسلے میں بیان سامنے آیا، اور وہ چینی اپنے جو یہاں پہ عہدیدار ہیں ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے چائنا کا خاص طور پہ شکریہ ادا کیا، اور چائنا نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جی ہر صورت جو ہے وہ پاکستان کی مدد کی جائے گی۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے معاملہ طے نہیں ہو رہے تو اس میں چائنا کی طرف سے یہ ٹھنڈی ہوائیں آنا جو ہیں وہ ایک خوش آئند بات ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی جناب، اس کے حوالے سے ایک نئی خبر سامنے آئی ہے، اور جہانگیر خان ترین کی جانب سے آفیشل سپوکس پرسنز پارٹی کے، ان کا اعلان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اچھا، زیادہ تر تبصرہ جو ہے وہ ویسے جب پارٹی بنی تھی اس وقت بھی یہ تبصرہ کیا گیا تھا کہ جناب رہنما تو سامنے آ گئے کہ کون کون اس پارٹی میں شامل ہو رہا ہے، لیکن ورکر ابھی تک سامنے نہیں آ رہے، کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ ابھی تک کوئی ورکرز کنونشن نہیں ہوا ہے۔ کون جو ہے وہ کون سے ووٹر ہوں گے جو ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے جا کے، یہ ابھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ ہو نہیں سکتا، ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں بڑے مالدار لوگ بھی ہیں، الیکٹیبلز بھی ہیں، یہ بندے اکٹھے کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو، لیکن ابھی تک ایز سچ کوئی ورکرز جو ہے وہ سامنے نہیں آئے۔ ڈاکٹر فرحان ورک جو ہیں، ان کی ریسنٹلی ابھی جہانگیر ترین سے، جن کا ہم نے انٹرویو بھی کیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا، ان کی جہانگیر ترین سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ از ویری ایکٹیولی پرسوئنگ دس پارٹی آن ٹویٹر، کافی ان کو زور شور سے جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے صرف چیزیں ٹویٹر یا سوشل میڈیا سے نہیں چلتی، آپ کو گراؤنڈ کے اوپر جا کے بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اب جو ترجمان ہیں جن کا نام سامنے آیا ہے، ذرا ان کی کہانی بھی سن لیتے ہیں۔ اسحاق خان خاکوانی صاحب، ایک تو ان کو ترجمان بنایا گیا ہے، پرانے جہانگیر ترین صاحب کے دوست ہیں، ایک تو ان کا نام سامنے، نعمان احمد لنگڑیال، یہ بھی ترین صاحب کی جو کچن کیبنٹ ہیں اس کا حصہ ہیں۔ سعید اکبر خان نوانی، یہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان، جنہوں نے ریسنٹلی ابھی پارٹی جوائن کی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کو ویسے بھی میڈیا کے اوپر آنے کا کافی حد تک تجربہ بھی ہے اور شوق بھی ہے، اور
کسی بھی پارٹی کے لیے وہ ظاہری بات ہے جو لفظوں کا استعمال کرتی ہیں وہ تو بڑا قابل اعتراض ہوتا ہے، لیکن ایک پارٹی کے لیے ایک اچھے ایسٹ کے طور پہ جو ہے وہ ضرور سامنے آتی ہیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، مجھے ظاہری بات ہے اس شخص کے اوپر شدید اعتراضات ہیں، کیونکہ چوہان صاحب کے پاس یہ پوری صلاحیت موجود ہے کہ آپ کی پارٹی کے کسی بھی نظریے کا بیڑا غرق کر کے رکھ سکتے ہیں وہ، اور پاکستان تحریک انصاف کو میری نظر میں انہوں نے اچھا خاصا نقصان پہنچایا ہے پچھلے چند سالوں کے اندر۔ تو اب استحکام پاکستان کے اندر کتنا کوئی استحکام لا سکتے ہیں یہ میرے خیال میں وقت کے ساتھ پتہ لگے گا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مراد راس، ان کو بھی ترجمان جو ہے وہ بنایا گیا، ویری ویل ایجوکیٹڈ پرسن، ایٹسن کالج سے پڑھے ہوئے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی، بڑے روتے ہوئے چھوڑی، اور اس کے بعد ان کو اب جو ہے ترجمان کا عہدہ بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکڑی، ان کو بھی جو ہے وہ ترجمان بنایا گیا ہے، اور روکڑی صاحب جو ہیں یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ سامنے سکینڈل آیا تھا جب ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف میں یہ شامل تھے، اور ان کے بارے میں یہ خبر آئی تھی کہ یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے ساتھ جو ہے وہ ان صاحب کو ملنے گئے تھے جن کو عمران خان صاحب ڈرٹی ہیری کے نام سے پکارتے ہیں، اور ان کی ملاقات جو ہے وہاں پہ جا کے ہوئی تھی، اور نام جو اس وقت آیا تھا وہ سلمان احمد صاحب کے ساتھ آیا تھا کہ سلمان احمد صاحب ان سے ملنا چاہ رہے تھے، تو روکڑی صاحب جو ہیں ان کو لے کر گئے تھے۔ تو سلمان احمد صاحب جو ہے وہ پورا ایک ڈیفرنٹ اکاؤنٹ دیتے ہیں ایونٹس کا کہ کس طرح سب کچھ ہوا تھا، جبکہ روکڑی صاحب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایونٹس کا پورا حال بتاتے ہیں کہ کس طرح ہوا تھا۔ بہرحال روکڑی صاحب بھی جو ہیں اب استحکام پاکستان پارٹی کے اندر شامل ہو چکے ہیں، اور وہ بھی اب ترجمان کے عہدے کے اوپر جو ہے فائز ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ۔ ملاقات میں جو آفیشیل جو ریلیز ہے وہ یہ کہتی ہے جی ملاقات میں دونوں سربراہوں نے ملک کی امن و امان کی صورتحال پر گفتگو کی۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر بریفنگ بھی دی۔ اس دوران 9 مئی کے واقعات پر قانونی کارروائیوں سے متعلق اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ ہے یہ جو آفیشیل جو جسے کہتے ہیں نا پریس نوٹ جو آتا ہے یا پریس ریلیز آتی ہے وہ اتنی ہی فارمل ہوتی ہے، اس کے اندر زیادہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ نارملی نہیں آتی، اتنی ہائی پروفائل میٹنگز کی ڈیٹیلز سامنے نہیں آتی، لیکن آبویسلی دونوں جب اتنے سینئر وی آئی پیز جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو کافی ڈیٹیل سے گفتگو جو ہے ہوئی ہوگی when an army chief is meeting the prime minister، لیکن عام طور پہ جو ہے وہ سرسری سی اسی طرح کی ایک پریس ریلیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا جی حکومت جواب دے، میگا سکینڈلز کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ حکومت سے پوچھ رہے ہیں 3 بار کے وزیر اعظم کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیوں نہیں؟ ملک میں عام انتخابات کو آئینی مدت سے آگے بڑھانے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ تو یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ ملک میں عام انتخابات کو آئینی مدت سے آگے بڑھانے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، اس نے سیاسی حلقوں کے اندر جو ہے نا وہ الارم بیل بجانا شروع کر دی ہیں، لال بتیاں جلنا شروع ہو گئی ہیں، لوگوں کی تیوریاں جو ہیں وہ چڑھ گئی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اب یہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ ویسے تو کافی دیر سے آلریڈی مطلب یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ جناب کیا انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اوپر سے آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جناب انتخابات جو ہیں وہ جب میں کہوں گا تب ہوں گے۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس جو ہے وہ آگے بڑھانے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ کیوں کرے گی؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیوں کرے گی۔ اس سے پہلے بھی میرا کم از کم اس پہ پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ پنجاب کے اندر میری نظر میں یہ بالکل سمجھتا ہوں، عمران خان صاحب کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ الیکشنز جو ہیں وہ پنجاب کے اندر ہو جانے چاہیے تھے، اور یہ جو بہانے وغیرہ بنائے جا رہے ہیں کہ جی اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، میں اس کے بالکل خلاف ہوں۔ میرا یہ اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ نے جب ایک پنجاب کے اندر اگر اسمبلی ٹوٹ گئی ہے تو اس کے بعد وقت کے اوپر جو الیکشنز ہو جانے چاہیے تھے۔ اب اگر قومی اسمبلی کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا کھلواڑ کیا جاتا ہے کہ جب اس کی مدت پوری ہو جائے اور اس کے بعد بھی آپ الیکشنز وہاں پہ منعقد نہ کرائیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور اگر کوئی اس قسم کے پلان بن رہے ہیں کہ اس کو آگے جس طرح مطلب یہاں پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں جی اکنامک ایمرجنسی لگا دی جائے تو اس وجہ سے جو ہے وہ آگے لے جایا جائے، یہ طریقہ کار جو ہے یہ صحیح نہیں ہوگا، میری نظر میں بالکل غلط ہوگا۔ بہرحال اس کے یہ مولانا فضل الرحمان کی اس طرح کی یہ جو بات ہے اس کی وجہ سے جو سیاسی حلقے ہیں اس کے اندر ایک تشویش جو ہے وہ ضرور پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی نے 9 مئی کے شرپسندوں کے خلاف کیسز ملٹری ایکٹ کے تحت چلانے کی قرارداد منظور کر لی ہے، اور قرارداد وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں پیش کی۔ جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی کیسز کی فوجی عدالتوں میں بھجوانے کی البتہ مخالفت کر دی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ 9 مئی کو منصوبے کے تحت فوجی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں پر حملے کیے گئے، تمام شواہد موجود ہیں جو قانونی کتابوں میں موجود ہیں، اسی کے تحت ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوں گے۔ فوجی تنصیبات پر حملے عبد الاکبر چترالی برداشت کر سکتے ہیں،
پاکستانی نہیں کر سکتے. تو سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر آلریڈی کافی بات ہو رہی ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ہمیشہ اس چیز کی مخالفت کرتی ہیں کہ فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کے ٹرائلز جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. لیکن اس کے حق میں جو ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر فوجی تنصیبات کے اوپر کوئی سویلین اگر آ کے حملہ کرتا ہے یا وہاں پہ شرپسندی پھیلاتا ہے تو پھر اس کے بعد چوائس کیا رہ جاتی ہے؟ الٹیمیٹلی ان لوگوں کا جو کیس ہے وہ چلتا ہے تو فوجی عدالتوں کے اندر ہی ہے. سو یہاں پہ بھی جو ہے وہ اٹ آل ڈیپینڈز، جس طرح میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کے کس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کس آرگومنٹ کو زیادہ ویٹیج دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے، بلکہ اس میں آگے بھی یہی خبر ہے. کرنل ریٹائرڈ انعام الرحمان صاحب ہیں، یہ بڑے ایک مشہور لائر ہیں اور ماضی کے اندر عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی انہوں نے بڑے ایک سگنیفیکنٹ قسم کے پٹیشنر رہے ہوئے ہیں مختلف کیسز کے اندر. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی 25 سویلینز کے فوجی عدالتوں کے اندر مقدمات سنے گئے عمران خان صاحب کے دور کے اندر. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ عمران خان صاحب کے اپنے دور کے اندر بھی سویلینز کے جو ہے وہ مقدمے سنے جا رہے تھے. اس میں بلکہ ایکسپریس ٹریبیون نے جو ہے وہ ان کو کوٹ ان کوٹ کیا ہے کہ ٹرائنگ سویلینز ان ملٹری کورٹس از لافل ان سم کیسز بٹ 25 people faced military court trials when Imran Khan was the Prime Minister. The Pakistan Tehreek-e-Insaf chief therefore has no moral high ground to oppose military trials now. کہ جی چونکہ ان کے اپنے دور کے اندر جو ہیں یہ مقدمے سنے گئے ہیں فوجی عدالتوں کے اندر، تو آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں بچتا کہ کسی صورت بھی جو ہے آپ اس کی مخالفت کریں. آگے انہوں نے کہا کہ he said military courts gave death sentences to 3 of these people while others were sentenced to 10 years to 15 year imprisonment for violating the Official Secret Act 1923. انہوں نے کہا جی 3 لوگوں کو سزائے موت دی گئی ملٹری کورٹس کی جانب سے عمران خان صاحب کے دور میں، اور 10 سے 15 سال کی سزا باقیوں کو جو ہے وہ دی گئی تھی. He said neither the convicts were given a counsel of their choice nor were they allowed to present witnesses in their defense. نہ تو ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنی مرضی کے وکیل کرنے کی اجازت دی گئی اور نہ ان کو اپنی طرف سے گواہ پیش کرنے کی اجازت دی گئی. Rahim said he, as counsel for these accused, later challenged all these 25 convictions in Lahore High Court. The LHC suspended the death sentences and the cases are still pending. Human rights and political activist Idris Khattak was among these 25 people. انہوں نے کہا میں نے ان 25 لوگوں کی وکالت کی تھی اور مختلف کیسز کے اندر، اور میں نے اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں جا کے ان کو چیلنج کیا، جس میں سے جو سزائے موت کے جو ملزم تھے، جو مجرم تھے، ان کی جو سزائیں تھیں ان کو معطل کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے. اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جناب ڈیرہ غازی خان میں درج مقدمے میں حفاظتی ضمانت کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی. سابق وزیر اعظم اپنی قانونی ٹیم کے ہمراہ کمرہ عدالت میں پیش ہوئے. آج سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کہ مقدمہ کہاں کا ہے، تو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ مقدمہ ڈیرہ غازی خان میں درج ہے، گزارش ہے کہ 3 ہفتوں کی حفاظتی ضمانت منظور کی جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی 14 روز کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں ڈیرہ غازی خان کی متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ 14 روز کا وقت کافی ہوتا ہے، اسی دوران متعلقہ عدالت سے آپ رجوع کریں. اچھا، یہاں پہ عمران خان صاحب نے آج بڑی، جو میں پہلے ویڈیو کے شروع میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے صحافیوں سے وہاں پہ غیر رسمی گفتگو آج کی ہے اور کافی لوگوں نے ان سے وہاں پہ انٹریکٹ کیا ہے. تو اس کے اوپر ایک تو انہوں نے جو ہے وہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پر ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا الزام عائد کیا کہ جی انہوں نے کہا جی انہوں نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کسی سے غداری نہیں کی ہے بلکہ ان سے غداری ہوئی ہے. تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ غداری کی گئی ہے. اب یہ ڈائریکٹ الزام جو ہے وہ سابق آرمی چیف کے اوپر غداری کا یہ الزام لگا رہے ہیں. ویسے تو یہ پہلے بھی میر جعفر میر صادق کہہ کے کوڈڈ الفاظ کے اندر اس قسم کی تنقید کرتے تھے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بھائی جان یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں، یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ٹاک شوز میں آپ پوچھتے تھے کہ آپ ایک آرمی چیف کو سپہ سالار کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں، تو کہتے تھے نہیں، ہم ان کے بارے میں نہیں کہہ رہے، ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور یہ سوال ایگزیکٹلی جنرل باجوہ نے ان سے خود بھی پوچھا تھا جب صدر عارف الوی کے وہاں پہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بیچ میں ہوئی تھی، تو وہاں پہ بھی پوچھا تھا کہ جناب یہ میر جعفر میر صادق کا جو یہ لقب آپ دے رہے ہیں یہ کس کو دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا نہیں آپ کو نہیں، یہ تو میں شریف برادران کو کہتا ہوں، میر جعفر اور میر صادق، آپ کے لیے نہیں میں کہہ رہا. اب یہ ان سے ڈائریکٹلی مطلب کہتے ہیں کہ جی میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کہ جی میرے ساتھ غداری کی گئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ویگو ڈالا جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ کس کی بات کر رہے ہیں، کہ مطلب کس کے لیے ویگو ڈالا پہنچتا ہے، کون آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے جن کے لیے ویگو ڈالا پہنچ رہا ہے، یہ اس کی تفصیلات انہوں نے کہی. ایک اور سوال ان سے کیا گیا کہ مسلم لیگ نون نے واضح کیا ہے کہ مذاکرات وزیر اعظم شہباز شریف سے ہوں گے، لیکن آپ کیوں اسٹیبلشمنٹ کو درمیان میں لاتے ہیں. یہ تو ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی
میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آرمی چیف جو ہے وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. تو صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ جناب آپ کا ڈومین وزیر اعظم شہباز شریف بنتے ہیں، آپ کو تو ان سے بات کرنی چاہیے، وہ پرائم منسٹر ہیں. تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اصل طاقت اور فیصلہ ساز تو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان حکمرانوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس کیا بیٹھوں، فیصلہ ساز تو وہ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ نہیں. تو انہوں نے کہا ان کے ساتھ بیٹھنے کا، یعنی کہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کا جو ہے فائدہ نہیں. یہ جناب آپ کا جمہوری عمل ہے کہ یہاں پہ اگر تھوڑی سی عقل ہوتی تو یا اگر سیاسی آپ کی ڈیپتھ ہوتی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب میں انہی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیٹس فائنڈ اے وے فارورڈ. لیکن وہ دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ، بیسکلی بات تو ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں نا، ظاہری بات ہے اب سے نہیں، پچھلے 12-13 سال سے عادتیں پڑی ہوئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے جو ہے جناب آگے چلتے رہے ہیں، تو ابھی بھی جو ہے وہ بات ادھر ہی کرنا چاہتے ہیں. تو آگے سماعت کے بعد وکلا بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پھر قریبی نشست پر آ گئے. ایک خاتون وکیل نے ان سے کہا کہ خان صاحب مسکرائیں، آپ کی مسکراہٹ ہی ہمارے لیے امید ہے. تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کسی پریشر میں ہوں؟ اب یہ جو خاتون وکیل نے بھی ان کو بات کی تھی، میں نے بھی، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی آئی کوڈ فیل کہ ہی از شیکن، ہی از ریئلی شیکن. لیکن آبویسلی وہ مانیں گے نہیں، اس بات کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیں گے کہ جی وہ کافی پریشان ہیں یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میں کسی پریشر میں ہوں، آپ کے چہرے پہ نظر آ جاتا ہے، اٹس کوائٹ ایویڈنٹ. انہوں نے کہا کہ جی میری بہن کے اوپر 6 ارب روپے کی زمین کا الزام ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ صحافی وہاں جا کر خود دیکھیں اور اس کی قیمت کا تخمینہ لگائیں. عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے یہ بیسکلی تقریباً 5000 کنال کی زمین ہے جس کا الزام لگا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی یہ مالیت نہیں ہے. میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بات کہی تھی کہ یہ الزامات ہیں، ابھی بہت سی چیزیں جب تک میری ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میری ایک عادت ہے کہ جب تک کورٹ آف لاء کسی کو مجرم نہ ڈکلیئر کر دے، میں اپنی پروگرامز کے اندر یا میں اپنے ویلاگز کے اندر جو ہے نا میں اس کو مجرم کبھی نہیں کہتا. اور ہمارے ہاں پاکستانی صحافت کے اندر یہ ایک روایت ہے کہ قانونی معاملات کے حوالے سے کورٹ بعد میں فیصلہ دے، ہمارے اینکر حضرات جو ہے نا پہلے ہی فیصلہ دیتے ہیں کہ جی یہ چور ہے تو یہ ڈاکو ہے. یہ ہمارے یہاں پہ عادت ہے. تو میں عمران خان صاحب کی بہن کے حوالے سے بھی یہی کہوں گا کہ ابھی تک یہ صرف ایک الزام ہے، جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا تب تک یہ صرف ایک الزام کی حد تک ہی رہے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ساری پالیسی سارے اداروں کا ایک ایجنڈا ہے، عمران خان کو باہر کرنا ہے. پلان تو واضح ہو گیا ہے کہ ایک نئی پارٹی بن گئی ہے، یہ سب وہ کر رہے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کو کوئی پکڑے گا نہیں. انہوں نے کہا نون لیگ پر بڑا افسوس ہو رہا ہے، ان کی سیٹیں تو کم ہو جائیں گی، پی ڈی ایم کا ووٹ بینک کم ہے، اس لیے یہ الیکشن میں نہیں جا رہے. عمران خان جیل میں بھی چلا جائے تو جیتے گی پارٹی، کیونکہ کسی کو وہ نہیں پتا جو مجھے پتا ہے. شکر ہے ہمیں الیکٹیبل سے چھٹکارا مل گیا. انہوں نے مزید کہا کہ میں باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا، 3 دفعہ اس سے خوف تھا، ڈی نوٹیفائی کر دوں گا. ارشد شریف کے کیس میں جے آئی ٹی سے تعاون کروں گا. مجھے کہا جاتا ہے کہ میں آ گیا تو عمران خان بدلے لے گا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، انہوں نے سب کو معاف کیا، میں اپنی ذات کے لیے نہیں، میں رول آف لاء قائم کرنے کی کوشش کروں گا. سو بیسکلی اپنے اس بیان کے ذریعے وہ یہ ایشورنس بھی دلانے کی کوشش کریں کہ برائے مہربانی اگر چند اداروں کے سربراہوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر میں آ جاؤں گا تو میں ان کو ہٹا دوں گا ان کو ہٹا دوں گا، میں نے تو جنرل باجوہ کو بھی ڈی نوٹیفائی نہیں کیا. مطلب ابھی اپنی اسی کنورسیشن میں شروع میں نے آپ کو کہا کہ یہ ان کو غدار تک کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا میں چاہتا تو میں کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا. سو یہ بھی ایک میسیجنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ جناب کوئی ایسی بات نہیں ہے، میرا دل بالکل صاف ہے اور میں تو سب کو جو ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ 3 دفعہ انہیں خوف تھا کہ جنرل باجوہ کو کہ انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا. اب یہ نہیں پتا کہ یہ 3 مواقع کون سے تھے جب جنرل باجوہ کے دل میں جو ہے وہ یہ ڈر پیدا ہوا تھا. اچھا جی، اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی ایک گفتگو جو ہے وہ سامنے آئی ہے، انہوں نے بھی انٹریکٹ کیا، ان سے سوال کیا گیا، میڈیا نے ان سے سوال کیا کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کو ختم کر دیا گیا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ انشاءاللہ وقت بتائے گا. اس کے بعد ان سے سوال ہوا آپ کی پارٹی سے لوگ الگ کون کر رہا ہے. یہ اس کا جواب دیے بغیر جو ہے وہ سیدھا گاڑی کی طرف چلے گئے. پھر ان سے سوال ہوا سر مبارک ہو، آپ وائس چیئرمین سے چیئرمین بننے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے. تو انہوں نے کہا کہ میں جہاں ہوں بحیثیت وائس چیئرمین بڑا مطمئن ہوں. پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ کے وزیر تھے شہزاد اکبر صاحب، وہ کہاں ہیں آج کل؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ان سے پوچھیں، میں کیا بتا سکتا ہوں. پھر ان سے سوال ہوا فرح گوگی بھی سنا ہے ان کے ساتھ ہیں. تو جواب دیے بغیر انہوں نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا اور وہ چلے گئے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا ایک عجیب قسم کی ٹرانسفارمیشن سے اس وقت گزر رہی ہے. کئی لوگ پارٹی کے اندر موجود ہوتے ہوئے بھی پارٹی کے بارے میں بات نہیں کر رہے.
پرویز خٹک صاحب کا آپ دیکھ لیجئے، پرویز خٹک صاحب ابھی بھی ٹیکنیکلی سپیکنگ پی ٹی آئی کے اندر ہیں، لیکن روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے یا عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے یا ان سے گفتگو کرنے کے حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے۔ اسد عمر صاحب کا ابھی تک کوئی ملاقات کرنے کا کوئی ارادہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ انصار عباسی صاحب نے خبر دی کہ جی جو زوم میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کو نہیں بلایا گیا۔ تو ایک عجیب قسم کی ٹرانسفارمیشن سمجھ لیے، یہ پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کون پارٹی کے اندر ہے اور کون پارٹی کے اندر نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ ساری کھچڑی جو ہے نا وہ پکی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق نیب نے بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ کیس میں آج جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ نیب کی 2 رکنی ٹیم نے نوٹس زمان پاک میں وصول کروایا ہے، اور نوٹس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو 1 اور 7 جون کو بھی طلب کیا گیا تھا، بار بار بلوانے پر بھی آپ شامل تفتیش نہیں ہوئی۔ بشرا بی بی آج نیب کے دفتر پیش ہوں۔ نیب نوٹس میں بشرا بی بی کو اپنا بیان ریکارڈ کروانے کی ہدایت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو بشرا بی بی کے لیے جو ہے چند حلقوں کے اندر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ معاملہ جو ہے بشرا بی بی کو اریسٹ کرنے تک بھی ہو سکتا ہے، کہ اگر وہ اپنے آپ کو نہیں پیش کرتی تو ظاہری بات ہے ان کے وارنٹس بھی جو ہے وہ نکل سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے ان کو دوبارہ آج بلایا گیا ہے۔ نیب راولپنڈی نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو 15 جون کو دن 11 بجے طلب کر لیا ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی نے 58 تحائف حاصل کیے جو توشہ خانہ میں جمع نہیں کروائے گئے۔ اس سلسلے میں عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے۔ یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔